میرا چہرہ دیکھ دی کہنے لگی عثمان مبارک ہوئے، عثمان مبارک ہوئے۔ میں کہا جی کس چیز دی مبارک دیندے پئے ہو؟ انہاں آکھیا دو شہزادیاں نے، دو شہزادیاں جنہ دی مثل میں نہیں دیکھی آج تک، توجہ، جنہ دے حسن، جمال، رانائی، قدر، قد مبارک اور جمال جنہ دا میں دیکھ دی پئیاں، ایسا سلیمان دی بیٹی نے بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا سے جڑا میں دیکھ دی پئیاں۔ مبارک ہوئے تو اسلام لے آویں گا تے ابو بکر دا یار بنے گا تے اللہ تینوں دو شہزادیاں دے گا۔ میں پوچھا اماں وہ دو شہزادیاں کتھوں دیاں نے تے کون نے؟ انہاں آکھیا وہ دو شہزادیاں تیرے نبی دیاں نے جنہاں تو کلمہ پڑھے گا، اللہ تینوں، اللہ اپنے نبی نو حکم دے گا تیرا نبی تینوں دونوں شہزادیاں تیرے نکاح دے وچ عطا فرما دے گا۔ کتنیاں؟ دو شہزادیاں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں ابو بکر تے میں یار بناں گے، یہ تو کدے ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر کس قبیلے دا، میں کس قبیلے دا، میں کتے رہن والا، کدھر رہن والا، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ ہن توجہ دے نال جملہ سماعت کریں گے، انشاءاللہ تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور دعا دیں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں چلتا جانا، ذہن دے وچ سوچدا جانا کہ اتنی حسین و جمیل شہزادیاں وہ بھی میرے نکاح دے وچ، پھر ابو بکر میرا یار بنے گا، میں پیغمبر دا کلمہ پڑھاں گا۔ بس یہ خیال بار بار میرے ذہن دے وچ آندا پیا ہے۔ اگو چلدے چلدے گلی دے وچ مینوں دیدار ہو گیا حضرت ابو بکر پاک دا، تے ابو بکر نے دیکھ دے مینوں فرمایا کہ تینوں اجے بھی یقین نہیں آیا تو میرا یار بنے گا؟ مزہ نہیں آیا یار؟ تینوں اجے بھی یقین نہیں آیا تو میرا یار بنے گا؟ میں فوراً سمجھ گیا کہ گل تو مینوں اوتھے کردی پئی سی مائی، تے اینوں ابو بکر نوں کیویں پتہ لگ گیا؟ کہ میرے دل نے گواہی دیتی کہ جیڑا میری تے اس مائی دی خبر مینوں دس سکدا ہے اے ابو بکر بھی سچا ہے تے جندا نے کلمہ پڑھا ہے وہ آقا بھی سچا ہے۔ لطف آ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی پڑھا میں نا، ہاں تھوڑا جا دل دی کھیتی تیار کر کے بہ، میں آج عثمان پڑھنا ہے تیرے سامنے۔ توجہ دے نال کی ہویا؟ فرمایا کہ مینوں حضرت ابو بکر پاک نے گل سنانی شروع کی کہ تم کلمہ پڑھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ بس ایک گل کرتے پئے ہیں، توجہ دے نال منظر سامنے رکھی، ایک گل کرتے پئے ہیں، درخت دے تھلے کھڑے ہیں، گل کرتے کرتے اچانک میرے نبی سامنے گزرے نے تے نبی دے پیچھے پیچھے حضرت علی نے جدو میری نظر پئی نا حضور دے چہرے دے اوپر نظر پایا کہ میں ابو بکر تو پوچھا اے نبی ہے جندا کلمہ پڑھنا ہے؟ حضرت ابو بکر نے آکھا ہاں اے نبی ہے جندا با کلمہ پڑھنا۔ حضرت عثمان فرماندے نے میں آکھیا ابو بکر نو آئے ابو بکر انہاں نوں ذرا پیچھے تو بلا، جویں جا رہے نے انہاں نوں تھوڑا جہا پیچھے تو بلا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تو کی آنا ہے؟ آخر میں یہ گل کی کہ انہاں تھوڑا جا پیچھے بلا، جیڑی جنت تو نہیں پھرنا ہے انہاں دے قدماں دا صدقہ اللہ مینوں بھی عطا فرما دے، مینوں بھی اللہ عطا فرما دے، انہاں نوں واپس بلا۔ حضرت ابو بکر نے جا کے میرے نبی دے کان وچ گل کیتی، گل دا اج تک پتہ نہیں لگیا کہ میرے ابو بکر نے کی گل کیتی تے میرے نبی نے کی سنیا۔ جدو انہاں دو ہستیاں دے راز دا پتہ نہیں لگ سکتا، ابو بکر دا کیویں پتہ لگ سکتا ہے؟ خیر میں نبی دے یار میں پڑھ جاننا، تہاڈی دعا چاہیے، میں اپنے نبی دے یار بڑے یاد کیتے نے اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال۔ ہم توجہ دے نال سماعت کریں، میرے نبی واپس تشریف لے آئے تے میرے نبی نے صرف ایک جملہ بولیا، ایک جملے دے اوپر توجہ کریں تو میرا خیال ہے پیچھے گنجائش رہ نہیں جاندی جیڑا اج کل پٹ پٹوکا کر کے حضرت عثمان غنی دے اوپر اعتراض کیتا جاندا ہے۔ میں نے ایک بندہ کہن لگیا ہے جی مولوی جی تانوں ایک گل دساں، میں کہ دو دس، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں کہ ناراض ہونے والی تو گل ہی نہ کری، توجہ ہے سبحان اللہ، ناراض ہونے والی تو گل ہی نہ کری۔ کہ نہیں مطلب آکھدا ہے کہ دیکھنا انہاں نوں اہل بیت دے نال کتنی محبت ہے۔ میں کہ کیویں؟ کہ جدوں بھی اہل بیت دا نام آندا پٹن لگ جاندے نے۔ میں کہ محبت دے وچ نہیں پٹ دے،
وہ اس واسطے پٹتے نے کہ اس سینے دے وچ حضرت ابو بکر تے عمر دی بغض تے عداوت ہے تے جیڑا سینہ ابو بکر دی عداوت رکھے وہ پٹن دے لائق ہوندا ہے محبت دے لائق نہیں ہوندا سبحان اللہ جانتے بیٹھے ہو سبحان اللہ ہاں وہ سینہ پٹن دے لائق ہوندا ہے ہن کی ہویا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے آ کے فرمایا آئے عثمان او جنت توجہ یار او جنت کیوں نہیں لے لینا ہے جیڑی جنت تیرا انتظار کرتی پئی ہے سبحان اللہ بلند آواز نال یار سبحان اللہ او جنت کیوں نہیں لے لینا ہے جیڑا تیرا انتظار کرتی پئی ہے میں آنا مشرق تو مغرب شمال تو جنوب کسے مولوی کو چلے جاؤ مولوی اے دس کہ میں تیرے کولے کلمہ پڑھا تیرے ہاتھ دے اوتے بیعت کراں کیا مینوں جنت مل جائے گی مولوی آکھے گا حضور مینوں آپ دا پتہ نہیں میں تینوں کیویں بشارت دے سکدا جنت دی قبلہ عثمان غنی ہوئے کلمہ بعد دے وچ پڑھیا ہے جنت پہلے انتظار کردی پئی ہے اوے حیا کر جندا انتظار کلمہ پڑھن تو پہلے ہی جنت کردی پئی ہے اس نو دوزخی آکھنا ہے اس نو منافق آکھنا ہے تو منافق ہو سکتا ہے نبی دا یار منافق نہیں ہو سکتا سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھ لیا اگر جناب کا ذوق مبارک ساتھ دے تو میں اپنے نبی دی کہ حدیث نہ پڑھ لواں سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوندی ہے حضرت کل بھی گل کرتے پیسے اوتھے بیٹھے کہ جڑا بندہ قرآن تے نہ تے حضور تے نہ حدیث تے بولے نا مینوں اتنی خوشی ہوندی ہے شیراں دے اوتے کوئی بولے یا نہ بولے مینوں اس چیز نال غرض نہیں پر حضور دے فرمان تے جدوں کوئی بولدا ہے سینہ تھر جاندا ہے کہ انہاں لوگاں نوں میرے نبی دے نال کتنی محبت ہے سبحان اللہ اکبر حدیث پڑھا میں سبحان اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا لکل نبی رفیقی فی الجنت برفیقی فیہا عثمان بن عفان فرمایا قیامت والے تے جنت دے وچ ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوے گا ساتھی ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوے گا ساتھی ہوے گا میرے نبی دے صحابہ سارے بیٹھے رہے انتظار دے وچ کہ میرے نبی کہندا نہ لیندے نے میرے نبی فرماندے نے ورفیقی فیہا عثمان بن عفان فرمایا میرا بھی ایک ساتھی ہوے گا جنت وچ سونیا تیرا کیڑا ساتھی ہوے گا فرمایا قیامت والے دن جنت دے وچ میرا ساتھی عثمان غنی ہوے گا بلند آواز نال سبحان اللہ جنت دے وچ میرا ساتھی عثمان غنی ہوے گا دنیا دے اوتے اگر مولوی وعدہ کرے نہ من تیرا حق بندا ہے اگر کوئی پیر فقیر وعدہ کرے نہ من تیرا حق بندا ہے آمنہ دا لال وعدہ کیتی بیٹھے آمنہ دا لال دی گل من کی میرے نبی نے پہلے فرما دیتا جنت دے وچ میرا ساتھی عثمان ہے اور جنوں جنتی نبی آکھے او جنتی ہوندا ہے توجہ ہے آپ کی اللہ اکبر عثمان دوسری حدیث پڑھن تو پہلے میں ایک چھوٹی سی گل کراں گا اگر جاگ کے سنو تا صلح حدیبیہ دا موقع ہے میرے نبی تشریف لے گئے آپ نے فرمایا کہ اپنا وکیل بھیجنا بڑی مشہور حدیث بخاری ترمذی اور مشکاہ شریف دے وچ بھی حدیث پاک موجود میرے نبی نے فرمایا اپنا وزیر بھیجیے مکہ پاک انہاں دا بندہ ساری طرف آوے گا آپس دے وچ معاہدہ کریے توجہ دے نال معاہدہ کریے آپ نے سارے صحابہ 1450 صحابہ دے اوتے نظر ماری آپ دی نظر ٹکی کندے اوتے حضرت عثمان غنی دے اوتے سبحان اللہ نہیں میں حدیث پڑھاں گا تے لطف آوے گا جس وقت میرے نبی دی نظر ٹکی پہلے حضرت عمر کو بلایا فرمایا عمر ہم تجھے اپنا مشیر بنا کر بھیجتے ہیں مکہ میں حضرت عمر نے آکھا سونیا تواڈی کسی نے گستاخی کرنی ہے تے میرے تو برداشت نہیں ہونی میں تھپڑ وگا دینا میں مار دینا تھپڑ لڑائی ہو جانی ہے باقی جویں تساں سمجھدے ہو نوکر کی تے نخرا کی میرے نبی نے عثمان نو بلایا عثمان
جی حضور. فرمایا ہم تجھے اپنا مشیر بنا کر مکہ میں بھیجتے ہیں. سونیا جنہیں تہاڈا حکم میں حاضر. قبلہ ایتھوں آپ مشیر بنا کے پاکستان دا کسی غیر ملک دے وچ بھیجیے تے پیچھوں بابا خسرا جڑا بیٹھا ہے عمران خان اے پیچھوں رولا پا دے کہ مشیر ہم نے. جملہ تے توجہ, مشیر ہم نے بھیج تو دیا ہے پر ہمیں مشیر پر اعتماد نہیں ہے. بندے آخر جو پاگل دیا پترا جے تینوں اعتماد ہی نہیں سی تو تو بھیجیا کس واسطے. توجہ دینا جملہ سماعت کریں گا اور اس جملے دے اوپر تیرا سینہ بولنا چاہیے. یہ پاکستان دے وچوں کو مشیر جاوے کوئی بد اعتمادی نہیں کر سکتا. کوئی لبنان دا مشیر جاوے بد اعتمادی نہیں کر سکتا. کوئی عرب دا مشیر آوے بد اعتمادی نہیں کر سکتا. اوے تیرا پاکستان دا مشیر بعد دے وچے, لبنان عرب دا مشیر بعد دے وچے, اوے شام دا مشیر بعد دے وچے. اس مشیر دے قدماں تو میں قربان کیوں نہ ہو جاواں جن دا انتخاب کرنے والا میرا اللہ ہے تے بھیجنے والا میرا پاک محمد ہے. بلند آواز نال بھیجنے والا میرا نبی ہے. فرمایا عثمان تجھے ہم بھیجتے ہیں. سونا جی میں حکم مکمل طور پہ میرا نبی اعتماد کرتا پیا ہے. اج کالے کپڑے پا کے اے بے اعتمادی کرتا پیا ہے. ہن میں نبی دی مننا یا کالے دی مننا؟ بولو. ہاں آپ نے بھیجا جس وقت بھیجے جی میں گل لگی کرنا چاہنا اتنے تشریف لے گئے. تشریف لے جاون تو بعد دے وچ گل مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان غنی نو قتل کر دیتا ہے. کفار مکہ نے عثمان غنی نو قتل کر دیتا ہے. مشہور ہو گئی. میرے نبی دا چہرہ انور سرخ ہو گیا. جلال آیا. جلال جلال دے وچ آ کے فرمایا اے کیڑا بندہ ہے, توجہ, کیڑا بندہ ہے جیڑا عثمان دا بدلہ لینا چاہتا ہے میرے نال مل کے. سارے صحابہ نے ہاتھ کھڑے کیتے. سونیا لبیک یا رسول اللہ اسی حاضر ہیں جویں جناب دا حکم. توجہ نال سماعت کریں. ایک چھوٹی جی گل کرنی ہے تیرے نال. کیا سونیا اسی حاضر ہیں. میرے نبی نے فرمایا میں بدلہ لینا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بدلے دے وچ بدلے دی لڑائی دے وچ بندے دی جان بھی جا سکتی ہے. جانتے بیٹھے ہو یار. بدلے دی لڑائی دے وچ بندے دی جان بھی جا سکتی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ میں عثمان دا بدلہ لینا ہے. میں عثمان دا بدلہ. تواڈے وچوں کہڑے نے یا رسول اللہ اسی سارے ہیں. میرے نبی نے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا. فرمایا عثمان دے نام دی بیعت کرو. سارے بیعت کیتی. سارے بیعت کیتی. سارے نے ہاتھ رکھیا. جدو ہاتھ رکھ کے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جدو ہاتھ رکھیا جا رہا ہے, ہاتھ رکھ کے تھلوں کہندا ہاتھ ہے میرے نبی دا, اتے کہندا ہاتھ ہے ابو بکر دا, اتے کہندا ہاتھ ہے عمر دا, اتے کہندا ہاتھ ہے عثمان حضرت علی دا. سارے صحابہ نے ہاتھ رکھے. اتو ہاتھ رکھ کے فرماتے پہلے میرے نبی کہ اے تھلواں ہاتھ میرا, توجہ, اے تھلواں ہاتھ میرا, اتے ہاتھ تواڈے تے اتلا ہاتھ عثمان دا. پتہ نہیں یار سمجھے یا نہ سمجھے. اتلا ہاتھ عثمان دا. میرے اللہ نے فرمایا محبوب اتلا ہاتھ عثمان دا ہے تے اتے ہاتھ پھر ایویں خالی نہ جاوے. اتے ید اللہ فوق ایدیہم, سارے تو ہاتھ تھلے تیرا, اتے صحابہ دا, اتے عثمان دا, تے اتے ہاتھ میرا ملا لے. میں کی آکھے یار بلند آواز نال. اتے ہاتھ میرا ید اللہ فوق ایدیہم, اتے ہاتھ میرا. آج تک سمجھ نہیں آئی. آدھے نہیں جی اندا خیال کریا جے. کیوں جی؟ فلانے دا ہاتھ ہے تے پیچھے خیال کریا جے. فلانے دا ہاتھ ہے تے پیچھے خیال کریا جے. خیال کریا جے فلانے دا ہاتھ ہے. میں کہ شرم نہیں آندی گل کر دیا. اوے اوندا ہاتھ ہے, اوندا ہاتھ ہے جندا کوئی بکت ہی کوئی نہیں اللہ تعالی دی بارگاہ دے وچ. آپ نوں میں دسا ہاتھ کیویں ہوندا ہے. آکھے دس. میں آکھیا ہاتھ عثمان دا ہے, اتے ہاتھ اللہ دا ہے. تیرا ہاتھ ضائع ہو سکتا ہے, فنا ہو سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے. اوے عثمان دی عظمت نوں میں سلام پیش کرنا جندے ہاتھ دے تے اللہ دا ہاتھ ہے. اون دے تھلے نبی دا ہاتھ, اتے اللہ دا ہاتھ. کیوں یا اللہ ضرورت کی میں پیش آئی. سمجھ نہیں آئی تیری, سمجھ نہیں آئی کہ
عثمان دے اوتے تیرا حق عثمان دے اوتے تیرا حق کو سمجھ نہیں آئی فرمایا کل نو کسی نے آ کے آکھنا ہے کہ جناب عثمان غنی تو ظالم تھا عثمان غنی تو باغی تھا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس پر اللہ کا ہاتھ ہو وہ باغی نہیں ہو سکتا جس پر اللہ کا ہاتھ ہو وہ باغی نہیں ہو سکتا یا اللہ وہ تو سبحان اللہ گل سمجھ آ گئی پر عشق والی گل ہو جاوے ہن جناب دا ذوق تازہ ہوے تو میں عشق والی گل کر سکدا سبحان اللہ گل تھوڑی جی پیچھے لے کے آ میرے نبی نے کی فرمایا کہ عثمان کا بدلہ ہم لیں گے عثمان کا بدلہ ہم لیں گے تے بدلے دے وچ جان بھی جا سکدی ہے میرے نبی دے دسن دا مقصد ہے سی کوئی کائنات والے مسلماناں ادنے تو اعلی ولی غوث کتب ابدال کلندر جتنے بھی ہو آج سارے سن لو جڑے عثمان دے اوتے میرا نبی اپنی جان قربان کر سکدا ہے اسی بھی اودے واسطے اپنا ہاتھ پیش کر سکدے ہیں سبحان اللہ جن دے واسطے نبی جان پیش کرے اس کو عثمان کہتے ہیں سبحان اللہ اس کو عثمان کہتے ہیں یار جس کے لیے نبی بھی اپنی جان پیش کر دے جس کے لیے نبی بھی جان پیش کر دے ہم توجہ دے نال سماعت کریں گا حضرت عثمان غنی واپس تشریف لے آئے عثمان غنی واپس میں جلدی جلدی موضوع آگے لے کے جانا چاہنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی نو ملے میرے نبی نے ہاتھ سے بیعت کی تھی کہ اوپر والا ہاتھ عثمان کا ہے آج میں ایک مولوی دی کتاب پڑھتا پیا سے جنگ دا مولوی ہے انہیں اپنی کتاب دے وچ لکھا دیکھو جی نبی کو پتہ ہوتا تو نبی بتا دیتے نا کہ عثمان شہید ہو چکے ہیں میں کیا ان میرا جواب ہے مولوی نو اور ان دی ضروریت نو میرا جواب ہے اگر کسی دے وچ پاور ہوے تو مینوں آ کے جواب دے کہ بیعت زندیاں دی ہوندی ہے مردیاں دی نہیں ہوندی سبحان اللہ توجہ ہے یار بیعت 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 زندیاں دی ہوندی ہے مردیاں دی نہیں ہوندی میرا نبی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے دستا پیا ہے کہ لوگوں تسی سنی بیٹھے ہو کہ عثمان قتل ہو گیا ہے میں نبی اپنی آنکھاں دے نال ویکھدا پیا عثمان زندہ ہے توجہ ہے نا ہاں نبی ہاتھ تے بیعت کر کے دسدا پیا ہے بیعت زندیاں دی ہوندی ہے مردیاں دی نہیں ہوندی توجہ ہے نا آپ دی میرے نبی تشریف لے آئے واپس تشریف لے آنے تو بعد خیر بہت لمبا پروسیس بہت لمبا ٹاپک ہے میں اپنے گل میں واپس لے کے آنا حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھن تو بعد میں ایک جملہ بولنا ہے اللہ کرے سمجھ آ جاوے پہلے میں ایک دفعہ جملہ بول چکے ہاں لیکن میں تیرا ذوق دیکھنا ہے کہ کتنی کی محبت نال اس جملے کا استقبال کرنا ہے کیا کہ حضرت علی دی شادی ہے حضرت علی دی شادی ہے تے اون دے وچ 480 ایک روایت میں 480 درہم جڑا خرچہ ہویا ہے او خرچہ بھرن والے تے نا حضرت عثمان غنی ہے سبحان اللہ شادی علی دی خرچہ عثمان غنی دا چھوٹی جی ایک اور گل کر دیواں ایک بندہ مینوں آ کے کہن لگا میں حاصل تو ہوندا سا بندہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب اگے بھی عمرہ کیتا پر اس دفعہ چاسی آ گئی عمرے دے وچ میں کہا کہ خیر ہوے جناب نو اکھے گئے ہیں بھائیا عمرہ کیتا ہے عمرہ کر کے اپا نبی دے روزے تے نہیں گئے میں کہا کیوں اکھے سمجھتا گئے ہو گے میں کہا نہیں میں دا ذہن کو نہیں مینوں سمجھا ذرا اکھے گل ہے کہ روزہ انور دے اوتے چلے تے جائیے پر ساڈے وچ دشمن ستے پے نے اسی کیویں جائیے حضرت ابو بکر تے عمر ساڈے وچ دشمن ستے پے نے تے اسی کیویں جائیے میں کہ پھر کتے وقت گزاریا نا جی نا مزہ ہی آ گیا مسجد نبوی دے وچ بیٹھے رہے بھائیا باہر ہی نہیں نکلے مسجد نبوی تو میں کہ جے شرم ہووی پلے تک تھوڑا جا سوچیں اے جڑی مسجد نبوی والی زمین ہے توجہ یار جملے دے توجہ اے مسجد نبوی والی زمین خریدن والے دا نا ابو بکر ہے تے مسجد بناون والے دا نا حضرت عثمان غنی ہے سبحان اللہ یہ تیرے دشمن نے تو پھر انہاں دی مسجد بھی نہ پویں سبحان اللہ توجہ ہے یہ تیری ایڈی دشمنی ہے تو پھر انہاں دی مسجد وچ بھی نہ پویں توجہ نال سماعت کریں میرے نبی نے فرمایا آئے ابو بکر مسجد بناونی ہے کتھے بنائیے سونیا جتھے تہاڈا حکم ہوے میرے نبی نے فرمایا اچھا میری مننے گا سونیا مننا گا فرمایا پھر اے جڑی جگہ ہے نا چوک ہے چوک
اے جڑی جگہ ہے نا اے مسجد واسطے اپا لے لیں گے عرض کیتا سونا جی میں حکم میرے نبی بہ گئے سوچن لگ گئے حضرت ابو بکر نے آخیا عرض کیتا سونیا ہووے کائنات دا مالک تے سر تھلے سٹ کے سوچے چنگا نہیں لگدا سبحان اللہ حکم فرماؤ میرے نبی نے فرمایا جگہ خریدے گا کون عرض کیتا ہے بھی کوئی گل ہے تہاڈی نظر ہوے خریدن واسطے غلام حاضر نے دو یتیم بچے نے ایک صاحب بڑے دا نام دوسرے چھوٹے دا نام سہیل یتیم بچے نے یا رسول اللہ انہاں دی زمین میں لینا 20,000 درہم 20,000 دینار دے وچ خرید کے میرے نبی نو پیش کر دتی سونیا جگہ پسند تسی کیتی ہے خریدی ابو بکر نے سبحان اللہ 20,000 درہم دے وچ خرید لئی دینار دے وچ خرید کے پھر میرے نبی نے فرمایا ہن مسجد کیویں بنائیے حضرت عثمان غنی نے 20,000 درہم پیش کر دیتا سونیا پیسے میرے بناؤ تسی میں آکھیا یہ وچ تیرے دشمن ستے پے نے میرے نبی تے روزے دے وچ تیرے دشمن ستے پے نے تے جنہاں دی مسجد دے وچ بیٹھا رہے او بھی تے میرے دشمن بنائیے سبحان اللہ توجہ ہے یار سبحان اللہ گل بڑی پتے دی آ گئی تے بڑی مزیدار گل آ گئی ایک بندہ سی حضرت امام اعظم دے دور دے وچ تے او ہر مرتبہ ہی حضرت عثمان غنی دی گستاخی کرے ہر مرتبہ گستاخی کرے جی حضرت عثمان غنی ظالم ہے وہ خائن ہے فلاں فلاں اس طرح نکلنا کرے حضرت امام اعظم کئی مناظرے ہو چکے ہو مننے ہی نہ حضرت امام اعظم گئے دروازے دے اوپر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا آپ جانتے بیٹھے ہو سبحان اللہ دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھٹکھٹا کے کہنے لگے کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے انہیں کہا جی ٹھیک فرمایا سنے تو ایک بیٹی ہے انہیں کہا جی بالکل سونی ستھری ہے انہیں کہا جی بالکل آپ نے فرمایا تو بیٹی واسطے میں ایک رشتہ لے کے آیا انہیں کہا جی دسو کیسا رشتہ ہے آپ نے فرمایا حافظ قرآن ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تہجد گزار ہے قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے غریباں دی مدد کرتا ہے پر ہے یہودی توجہ وہ یہودی آخدا سی نا حضرت عثمان غنی نو ہے یہودی انہیں کہا امام بٹ چنگا بھلا امام ہو کے تے گلاں کیسیاں کرنا ہے حافظ قرآن والی گل بھی ٹھیک ہے تہجد والی گل بھی ٹھیک ہے نماز والی گل بھی ٹھیک ہے نیکیاں والی گل بھی ٹھیک ہے سخاوت والی گل بھی ٹھیک ہے پر اے نہیں سمجھ آئی جڑی تو کیتی ہے بھی ہے یہودی آپ نے فرمایا انہوں رشتہ دے دیں گا انہیں کہا رشتہ دینا کی میں ان دی پھینٹی لاواں گا گھروں کاٹ دیاں گا آپ نے فرمایا تینوں غیرت نہیں آندی کہ تیری ایک بیٹی تو عام انسان ہو کے حافظ قرآن بھی ہوئے مالدار بھی ہوئے اور نیک پرہیزگار بھی ہوئے صرف یہودی ہوئے تو انہوں اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرتا اوہ میرے نبی نے یہودی کو اپنی بیٹی کی نے دے دیتی من لائے کہ اگر تو ایک یہودی کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا میرا نبی بھی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بیٹی نہیں دے سکتا کہ اللہ اور بھی پسند کرتا ہے جن دے دل دے وچ میرے اللہ بھی اور اس کے محمد کی غلامی کا تاج ہوئے توجہ ہے میں ایک حدیث پیش کرنی سی حدیث رہندی رہ جائے گی میرے نبی دی کتنی بیٹیاں نے حضرت عثمان دے گھر ٹوٹل میرے نبی دی کتنی بیٹیاں نے بولو 4 بیٹیاں نے بڑی دا نام حضرت زینب پاک چھوٹی دا نام حضرت رقیہ پاک تیسری بیٹی دا نام حضرت ام کلثوم پاک اور چوتھی بیٹی دا نام حضرت فاطمہ الزہرا پاک کتنی بیٹیاں ہو گیا 4 بیٹیاں کہ بلا جے فاطمہ پاک دا اتنا مقام ہے تو انہاں دی بڑی بہن دا کتنا مقام ہوے گا سبحان اللہ میں ان وقت نہیں ورنہ میں تینوں دساں کہ میرے نبی دی بڑی شہزادی حضرت زینب پاک اوئے جملہ بول دے مجھے جناب توجہ کرو جملہ بول دے ماں توجہ حضرت فاطمہ دا احترام میرے دل دے وچے تواڈے بھی دل دے وچے حضرت فاطمہ پوری کائنات جندے شہزادے نو روندی بیٹھی ہے او فاطمہ ہے تے جندی قبر دے اوتے جا کے فاطمہ روندی او حضرت زینب ہے مزہ نہیں آیا سبحان اللہ او حضرت زینب ہے جندی قبر دے اوتے جا کے فاطمہ روندی رہی ہے کہ میری بڑی بہن تیری جدائی بہت ہے تیرا غم بہت ہے
جن دی قبر تے جا کے فاطمہ روے وہ زینب اس کو کہتے ہیں. کتنی بیٹیاں؟ پہلی بیٹی حضرت زینب پاک، انہاں دے گھر والے دا نام ہے حضرت ابو العاص بقیت بن ربی یا لقیت بن ربی. دوسری بیٹی حضرت رقیہ پاک، انہاں دے گھر والے دا نام حضرت عثمان. تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم پاک، انہاں دے گھر والے دا نام حضرت عثمان. چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ پاک، انہاں دے گھر والے دا نام حضرت علی. بولو حضرت علی. حضرت علی. جے ذوق ہوے تم اپنے غیرت مند امام دی زبان نہ تھوڑی جی بول دے بھائی. سبحان اللہ. میں تو آپ مزہ آ جائے گا یار. سبحان اللہ. میرا حضرت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ امام اعلی حضرت جدو گئے نا حضرت عثمان غنی دی قبر دے اوتے مزار دے اوتے تے پیراں دے پاسے ہاتھ بن کے کھلو گئے تے جیڑا انہاں نے شعر لکھیا جے تواڈے ذوق ہوے تے میں عرض کر دیواں. سبحان اللہ. بلند آواز نال سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. سبحان اللہ. دشالہ دو صاحبزادیاں، دو شہزادیاں. نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. ہو مبارک تجھ کو رین جوڑا نور کا. تو مبارک دے مینوں آ کے بڑی مولوی جی شادی ہو گئی مبارک ہوے فلانا مبارک ہوے شادی ہو گئی. میرے اعلی حضرت جا کے عثمان غنی نو مبارک پیش کر دے. عثمان تیری بھی مثل کوئی نہیں تے جڑی تیرے دو گھر آئی ہے مثال انہاں دی بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. او مبارک تجھ کو رین جوڑا نور کا. ہو مبارک تجھ کو رین جوڑا نور. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. مبارک تجھ کو رین جوڑا نور کا. بس آخری جملہ بول کے میں گل ختم کرنا. جیڑا مولوی آکھے نا نہیں جی نبی تو ہمارے جیسا بشر ہے انہوں آکھو جناب عثمان غنی نو ذو رین مانتے ہو. بڑا مولوی سینے دے ہاتھ مار کے آکھے گا ہاں جی ہم مانتے ہیں. بس یہ گل مینوں مولوی تو پوچھ دے نہیں کہ آپ نو ذو رین کیوں آکھدے نے. حضرت عثمان غنی نو ذو رین کیوں آکھدے نے؟ وہ آکھے گا مولوی حضرت جی یہ بھی کوئی گل پوچھن دی ہے. اور میرے نبی دی دو شہزادیاں عثمان پاک دے گھر نے اس واسطے آپ نو ذو رین آکھدے نے. ذو رین دا معنی دو نوروں والے. سبحان اللہ. ذو رین دا کی معنی ہے؟ دو نوروں والے. میں کہا مولوی جی عجیب گل ہے ایک نور اج تک منیا نہیں دو نور کیوں بن گیا ہے. سبحان اللہ. ایک نور دا اج تک منیا نہیں دو نور. پھر من لے کہ اے بھی حضرت عثمان غنی دی کرامت ہے. بس ایتھے میں گل مکانا چاہنا. توجہ دے نال سماعت فرماؤ گے. آخری گل میرے نبی قیامت والا دن ہوے گا. دو جملے بول دینا. ٹائم ویسے ہو گیا صرف دو جملے جے توجہ ہوے تو بول دئیے. سبحان اللہ. حضرت عثمان قیامت والے دن کسی دی شہادت دی گواہی دیں گے پاکستان والے. جملہ سننا ہے تے سیدھا ٹھار دینا اتنی سبحان اللہ تیری ہونی چاہیے. کسی دی گواہی دیں گے پاکستان والے. کسی دی گواہی دیں گے ہندوستان والے شہادت دی. کسی دی گواہی دیں گے لبنان والے. کسی دی شہادت دی گواہی دیں گے کشمیر والے.
کسی دی شہادت دی گواہی دین گے مکی والے کسی دی شہادت دی گواہی دین گے مدینے والے اوئے اس عثمان نو میں کی آکھاں جن دی گواہی اج بھی قرآن دیندا پیا قیامت والے دن بھی قرآن دے گا جس وقت آپ دی شہادت ہوئی آپ دے سر مبارک دا خون مبارک دا پہلا قطرہ قرآن دے تے جا کے ڈگیا اج بھی قرآن گواہی دیندا پیا قیامت والے دن قرآن گواہی دے گا کہ ہور کوئی شہید ہوے یا نہ ہوے یا اللہ اے پکا شہید ہے جڑا میرے اوپر دا قطرہ ڈگیا سبحان اللہ میرے نبی دا فرمان سن ایک امام تازہ کر حدیث پاک شروع تو پڑھن لگیا رہندی آئیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر یوجب الغفران وحب عمر یمحو العصیان وحب عثمان یقوی الایمان وحب علی یخمد النیران ابو بکر دی محبت بخشش واجب کر دیندی ہے حضرت عمر دی محبت حضرت عمر دی محبت گناہ مٹا کے رکھ دیندی ہے حضرت عثمان دی محبت تیرے ایمان نو کامل کر دیندی ہے علی دی محبت دوزخ دی آگ بجھا دیندی ہے اللہ پاک انہاں پاکاں دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے بڑی حدیثاں ذہن وچ لے کے آیا سا لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا ہوندا ہے اللہ تبارک و تعالی جنہاں نو منن دی اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ سانو انہاں نو منن دی توفیق عطا فرماوے